الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، اسلام میں عورتوں کا مقام کی پہلی قسم میں غیروں کی نظر میں عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے بتایا گیا تھا۔ اس قسم میں اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ عورتوں کے تعلق سے غیروں میں جو بری رسم چل پڑی تھی، اسلام نے اس کو کیسے ختم کیا اور اس کے بالمقابل کتنا عمدہ احکام بتایا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کی تمام قسطوں کو پورا سنیں، ساتھ ہی ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسے دوسروں تک پہنچائیں، بالخصوص اپنی مائیں بہنیں تک، تاکہ دشمنان اسلام کی ناپاک سازشوں سے ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ لہذا اب ترتیب کے ساتھ ایک ایک رسم کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بالمقابل اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ پہلی بری رسم، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں باپ لڑکی کے وجود کو باعث عیب سمجھتا تھا، اور جب تک اسے زندہ دفن نہ کر دے تب تک وہ چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اور جہالت و ضلالت کی حد یہ ہو گئی تھی کہ باپ اپنی ہی معصوم کلی کو زندہ دفن کر کے نادم اور شرمندہ کیا ہوتا بلکہ اس پر فخر و جشن مناتا۔ اسلام نے اس جاہلانہ رسم پر روک لگاتے ہوئے اعلان کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی روز محشر اس کی بھی باز پرس ہوگی کہ آخر لڑکی کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کی گئی۔ اور جس فقر و فاقہ کے اندیشے سے یہ عمل انجام دیا جاتا تھا، اس کے متعلق قرآن نے صاف کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہم سے متعلق ہے نہ کہ تم سے۔ بلکہ اسی پر اسلام نے بس نہیں کیا، بلکہ صدیوں سے ان کے دلوں میں لڑکیوں کے تعلق سے جو نفرت چلی آ رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ جس شخص کی 3 یا 2 لڑکیاں ہوں پھر وہ ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہاں رک کر ذرا غور کریں، اسلام نے لڑکیوں کو ان کے حقوق دلوایا یا ان کے حقوق چھینا؟ بلکہ یہاں تو اسلام نے لڑکیوں کو زندگی دی اور انہیں لخت جگر اور نور نظر بنا دیا۔ دوسری بری رسم، زمانے جاہلیت میں ایک ظالمانہ قانون یہ تھا کہ چھوٹے بچے اور عورتوں کو میت کے مال سے وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ان مظلوم و بے کسوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر مرد حضرات میت کے تمام مال کو ہضم کر لیتے، جس کی وجہ سے یہ عورتیں در بدر ٹھوکر کھانے پر مجبور ہوتیں۔ اسلام نے اس ظالمانہ قانون کو ختم کرتے ہوئے اعلان کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، یعنی مرد و عورت، بچہ اور بوڑھا سب وراثت کے حقدار ہیں، اگرچہ کسی وجہ سے کسی کا حصہ کم ہوتا ہے تو کسی کا زیادہ۔ ذرا دیکھیں، وراثت کے سلسلے میں اسلام نے عورت کو حق دیا ہے یا عورت سے حق چھینا ہے؟ مگر یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پھر وہی جاہلانہ رواج چل پڑا ہے کہ والدین کے مرنے پر لڑکے آپس میں پائی کا حساب کر کے تقسیم کرتے ہیں اور لڑکیوں کو اس سے بالکل محروم رکھتے ہیں۔ تیسری بری رسم، اسلام سے پہلے عدت وفات کے سلسلے میں بہت بری رسم چل پڑی تھی کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا تو عورت کو تنگ و تاریک کوٹھری میں داخل کر دیا جاتا تھا، اور عورت گندے اور میلے کپڑے پہن کر مکمل 1 سال بڑی تکلیف و پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتی۔
1 سال مکمل ہونے کے بعد کوئی جانور لایا جاتا یا چڑیا لائی جاتی، پھر وہ عورت اسے لے کر اپنی شرمگاہ سے اسے لگاتی، پھر اس کوٹھری سے نکلتی، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی، اس کے بعد جا کر وہ اس کی عدت ختم ہوتی۔ اسلام نے اس رسم بد کو ختم کیا اور 1 سال کی لمبی مدت کو کم کر کے 4 مہینہ 10 دن مقرر کیا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ ذرا دیکھیں اسلام نے عدت کے نظام کو کتنا بہتر کر دیا۔ ایک تو 1 سال کی لمبی مدت کو کم کر دیا، دوسری بات یہ ہے کہ جاہلانہ رسم و رواج اور پابندیوں کو بالکل ختم کر دیا، اور عدت میں اسلام نے جن چیزوں پر عمل کرنے کو کہا ہے اس میں بھی بوقت ضرورت رخصت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حضرات سامعین کرام، یہ تو صرف 3 جاہلانہ رسم و رواج کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات و ہدایات تھیں۔ دیگر رسم و رواج کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات و ہدایات آئندہ قسم میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔